اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو دنیا کی ہر مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ایپس ایکسپورٹ پروگرام فورٹ روڈ میڈلونگ بوائز کی جانب سے میں آپ کے اردو کی معلومات جو آپ کو آج 8ویں ہفتے کے سبق کی وضاحت کریں گی۔ آج کے سبق کا آغاز اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یا بے قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی حکمت اور رحمت سے شب قدر کو آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کی جستجو میں اپنی دعائیں مانگیں، حاجات بیان کریں اور ان کی ہمت بڑھے، اور وہ اس ماہ کی آخری راتیں اس کے لالچ میں قیام و عبادات اور دعا و مناجات میں گزاریں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہتے اس رمضان کے آخری عشرے میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان طاق راتوں کی رحمت اور فضیلت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں عبادات، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اور بخشش کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہے ابو محمد زکریا الرازی، جو کہ تحریر کیا ہے مصنفہ رقیہ جعفری نے۔ یہ آپ کی سریر خامہ میں صفحہ نمبر 28 تا 30 موجود ہے، اور اس میں ہم کیا کیا کام کریں گے۔ پہلے دن ہم سبق کی بلند خوانی، وضاحت اور اس کا تعارف کروایا جائے گا آپ کو، اور اس میں الرازی کی زندگی کے بارے میں، ان کے اہم سائنسی کارناموں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ مشکل الفاظ کے تلفظ کی ادائیگی اور ان کے معنی آپ جان سکو گے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب بلند خوانی ہو رہی ہوگی، آپ سریر خامہ اپنی کتابیں کھولیے اور اپنے ہاتھ میں پینسلز پکڑ لیجیے۔ جو مشکل الفاظ یا مشکل نکات آپ کو لگتے ہیں، اب انہیں خط کشید کرتے جائیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی معلمہ سے دوبارہ پوچھ سکیں اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آتا تو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ دوسرے دن ہم جو سائیڈ انفارمیشن پہ جابر بن حیان اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن موسیٰ کے بارے میں جو انفارمیشنز دی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑے مسلمان سائنسدان ہیں، ان کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اور تیسرے دن صرف ایک ہی اس سبق کا تحریری کام ہے، وہ یہ ہے کہ ابو محمد زکریا الرازی کے جو اہم کارنامے یا سائنسی ایجادات ہیں اس کے بارے میں آپ نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے، یعنی ایک پیراگراف لکھ لیں یا نکات کی صورت میں آپ تحریر کر لیں۔ آپ ہی جیسے چند طلباء آج اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ غور اور توجہ سے سنیں گے، اور جو مشکل الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں آپ اسے ساتھ ساتھ خط کشید کرتے جائیں گے۔ محمد ابن زکریا الرازی 860 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوا اور اسی نسبت سے رازی کہلایا۔ وہ غریب گھر کا بیٹا تھا جہاں ضروریات زندگی محدود تھیں، چنانچہ معمولی تعلیم کے بعد زندگی بے فکری سے گزرنے لگی۔ وہ اپنا بیشتر وقت عود بجانے یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزارتا تھا۔ اس نے ارادوں اور امیدوں کا دامن اتنا دراز ہی نہیں کیا تھا کہ دل میں کوئی حسرت نہ تمام ہوتی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ بھی زندگی ہوئی جو کھانے پینے اور تفریح میں کٹ جائے۔ یکایک اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا محبوب مشغلہ یعنی عود بجانا چھوڑ دیا۔ زندگی کی ضروریات، اس کے اہتمام اور احساس ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اپنے گھر بار کا ہوا تو کمانے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ہاتھ میں کوئی ہنر تو تھا نہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی سونا بنانے کی کوشش میں لگ گیا اور اپنے گھر میں ایک بھٹی بنا لی۔ لوگوں کے مشورے سے طرح کی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا تھا اور تجربے کرتا رہتا تھا۔ اپنے بہت سے ہم شوق کیمیاگروں سے اس کی جان پہچان ہو گئی اور کئی دوا فروش اور عطار بھی اس کے دوست بن گئے۔
راضی سونا بنا کر راتوں رات امیر تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو اس کی بہت سی جڑی بوٹیوں اور کیمیاوی مادوں کے خواص اور اثرات معلوم ہو گئے، دوسرے ہر وقت بھٹیا کام کرتے رہنے اور طرح طرح کی یہ دونوں واقعات اس کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے۔ آنکھوں کی تکلیف نے جب بہت بے قرار کیا تو علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے معائنہ کر کے بعد علاج کرنے کے عوض سونے کی 500 شفیاں مانگی۔ رقم بہت زیادہ تھی، لیکن آنکھوں کی تکلیف بھی کچھ کم نہ تھی۔ آخر کار اس نے 500 شفیاں دے دی۔ طبیب کے علاج سے راضی جلدی سے احتیاط ہو گئے۔ تب طبیب نے اس سے کہا کہ تم بے مقصد اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اصلی سونا تو انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے۔ دیکھو میرے ہاتھ میں ہنر تھا تو میں نے سونے کی 500 شفیاں کما لی اور تم کو شفا بھی ہو گئی۔ طبیب کی بات راضی کے دل کو لگی۔ اس کو اپنی وقت کی ضیاع کا احساس بہت شدت سے ہوا۔ چنانچہ گھر بار بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا اور بغداد کا رخ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر علم حاصل کر رہے گا۔ اس کا سفر وقت طویل اور منزل کٹن تھی۔ اس وقت اس کی عمر 38 برس تھی۔ ان دنوں بغداد تمام علوم و فنون کا مرکز تھا۔ جگہ جگہ سے تشنیگان علم اپنی پیاس بجھانے اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ راضی بھی اسی مقصد کے لیے یہاں آیا، لیکن اس کی اس شہر میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ شروع میں تو وہ بلا مقصد ادھر ادھر بھٹکتا پھرا، لیکن طلب صادق تھی۔ جلدی ہی اس نے منزل کا نشان پا لیا۔ اس کی ملاقات اپنے وقت کے مشہور و معروف اور ماہر طبیب علی بن ساحل سے ہو گئی۔ علی بن ساحل کا حلقہ تدریس بہت وسیع تھا۔ راضی بھی اسی حلقے میں شامل ہو گیا۔ راضی کا شوق اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ لوہا گرم تھا، بس ایک ضرب کی دیر تھی۔ وہ دن رات کی محنت سے طبی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کو گزرے ہوئے سالوں کا قرض چکانا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے مزید مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ بغداد میں بہت سے سرکاری ہسپتال تھے جن کا نگران اعلیٰ علی بن ساحل تھا۔ وہ خود سب سے بڑے ہسپتال میں بیٹھا تھا۔ اس سے اجازت لے کر راضی نے بھی اسی ہسپتال میں جانا شروع کر دیا اور وہ علی بن ساحل کے معاون کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ علی بن ساحل کے پاس صرف خاص مریض بھیجے جاتے تھے۔ اس ہسپتال کا تجربہ راضی کے مستقبل کی تقلید تھا۔ والا بے فکر نوجوان اب ایک ماہر طبیب بن چکا تھا، ایسا طبیب جس کا لوہا آج تک مشرق اور مغرب میں مانا جاتا ہے۔ اب راضی شاہی دربار سے منسلک ہو گیا تھا۔ راضی کے وطن رے میں بھی سرکاری ہسپتال تھے۔ ایک بڑے ہسپتال میں نگران اعلیٰ کی جگہ خالی ہوئی تو راضی کا تقرر وہاں کر دیا گیا۔ یہاں آ کر سب پر راضی کا اصل جوہر کھلے۔ اس نے ہسپتال کا انتظام اس طرح سنبھالا کہ کچھ دنوں میں اس کا شمار بہترین ہسپتالوں میں ہونے لگا۔ زندگی سے مایوس مریض دور دور سے آتے تھے اور شفا یاب ہو کر لوٹتے تھے۔ راضی نے ایسا بندوبست کیا تھا کہ مریضوں کو پہلے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ دیکھتا تھا۔ جو مریض زیادہ پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوتے تھے ان کو راضی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو خصوصی طبی مشاورت کا طریقہ رائج کرنے والا شخص راضی ہی تھا۔ اپنے پاس لائے ہوئے مریضوں کا وہ بڑی توجہ سے معائنہ کرتا تھا اور محتاط تشخیص کے بعد ان کا علاج شروع کرتا تھا۔ اپنے زمانے کے باقی باصلاحیت لوگوں کی طرح راضی بھی زندگی بھر کسی نہ کسی ریاست کے والی کے دربار سے منسلک رہا۔ ابتدائی طبی امداد کا طریقہ رائج کیا۔ اس کو جو بات بھی سوچتی وہ نرمی ہی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حکومت نے شہر میں ایک اچھا ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشاورت راضی کے سپرد تھی۔ پہلا مرحلہ مناسب جگہ کا انتخاب تھا۔ اس نے مجوزہ مقامات پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکانے کا حکم دیا۔ اتباع کی ایک ٹیم ہر روز صبح جا کر ان ٹکڑوں کا معائنہ کرنے کے بعد باقاعدہ ایک تحریری رپورٹ تیار کرتی تھی جس میں گوشت کے رنگ، بو، ذائقے،
اور دیگر تبدیلیوں کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ تیسرے دن حتمی رپورٹ پیش کی گئی اور جس جگہ کا گوشت سب سے بہتر حالت میں پایا گیا اس جگہ کو ہسپتال کی تعمیر کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ راضی نے کئی اہم طبی مقالات لکھے۔ طب میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ چیچک پر اس کی تحقیق ہے۔ اس نے چیچک کے اسباب، اس مرض میں ضروری احتیاط اور اس کے علاج اور خسرہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ چیچک کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے اور سینکڑوں برس تک یورپ کے طبی کالجوں کے نصاب کا حصہ رہی۔ بچوں، یہ تھا آپ کا سبق ابو محمد زکریا الرازی، جو کہ ان بچوں نے بہت اچھے طریقے سے بلند خوانی کی۔ کچھ تلفظ کی ادائیگی میں اغلاط تھیں جن کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، جیسے فکر دامن گیر ہونا یعنی فکر لاحق ہونا، پریشانی لاحق ہونا۔ نگران اعلیٰ، علی بن ساحل نہیں، علی بن سہل۔ طلب صادق نہیں بلکہ طلب صادق تھی۔ اور نگران اعلیٰ، پیچیدہ، مجوزہ ٹکڑوں، جس دن حتمی فیصلہ سنایا گیا۔ اور ہسپتال نہیں، منتخب اور علاج۔ ٹھیک ہے، یہ اغلاط تھیں بچوں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے بیشتر، پہلے، عود ایک موسیقی کا آلہ ہے، حسرت خواہش کو کہتے ہیں، اور ناتمام ہونا یعنی ختم، کوئی ایسی حسرت باقی نہ تھی اس کے اندر۔ یکا یک، اچانک۔ اہتمام کیا یعنی کسی چیز کو کا اہتمام کرنا، اس کے اہتمام اور احساس ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی زندگی کی ضروریات اگر ہم چاہتے ہیں ضرورتوں کو پورا کرنا تو اس کے لیے ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فکر دامن گیر ہونا، دیٹ مینس کہ پریشانی لاحق ہونا۔ ہنر، فن، کیمیا گر، سونا بنانے والے، دوا فروش، دوائیاں، ادویات بیچنے والے، عطار، خوشبو بیچنے والے یا بنانے والے۔ خواص جو ہے وہ ہیں خاصیت کی جمع۔ اور سنگ میل، بنیاد، یعنی کہ راستہ، آپ یہ کہہ لو کہ جو ہے وہ راستے کا نشان، منزل کا نشان۔ بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا۔ طبیب، ڈاکٹر، معائنہ جو ہے وہ علاج کو کہا گیا۔ چاروں ناچار یعنی مجبوری کی حالت میں بے مقصد بلا وجہ ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ دل کو لگ گئی یا دل کو بھا گئی یہ بات۔ ضیاء جو ہے وہ بیکار کو کہا جا رہا ہے، کٹھن، مشکل۔ علوم و فنون کا مرکز تھا بغداد اس وقت، یعنی وہاں پر زیادہ سے زیادہ وہاں پر بہت اچھے طریقے سے پڑھایا سمجھایا جاتا تھا، بہت اچھا علم کا مرکز تھا کہہ لیں۔ تشنگان علم، علم کی پیاس رکھنے والے۔ بلا مقصد، بلا وجہ، ادھر ادھر بھٹکتا رہا یعنی بھٹکتا پھرا یعنی ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ طلب صادق تھی یعنی سچی لگن تھی۔ اور حلقہ تدریس یعنی جو ان کا پڑھانے کا جو سلسلہ تھا یا ارد گرد کا جو علاقہ تھا جہاں پڑھایا جاتا تھا بہت وسیع تھا، یعنی بہت زیادہ لوگ تھے جن کو علی بن سہل جو ہے وہ پڑھا رہے تھے یا تدریس کا جن کو کام کر رہے تھے۔ ایک ضرب کی دیر تھی یعنی لوہا گرم تھا، اور ایک ضرب کی دیر تھی، ایک چوٹ کی دیر تھی، یعنی صحیح گائیڈنس کی، صحیح رہنمائی کی ضرورت تھی، جو کہ علی بن سہل کی صورت میں آپ کو الرازی کو بہت اچھا ایک ٹیچر مل گیا جس کی وجہ سے آپ بہت کامیاب ماہر طب بن گئے تھے۔ نگران اعلیٰ، بڑا نگران، جو ایک اوور آل انچارج جو ہوتا ہے۔ معاون، مددگار کو کہا جا رہا ہے۔ بے فکر ہو جانا، بے فکرہ نوجوان یعنی عود بجانے والا، ایک لاؤبالی سا بے فکرہ جسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، ایک ماہر طبیب بن گیا تھا، ایک اچھا بڑا ڈاکٹر بن چکا تھا۔ دربار سے منسلک ہو گیا تھا یعنی شاہی درباروں سے وہ تعلق تھا ان کا، وہ ہمیشہ کنیکٹڈ رہے۔ راضی کا تقرر وہاں کر دیا گیا، تقرر یعنی اپوائنٹ وہاں کر دیا گیا انہیں۔ شفا یاب ہو کر لوٹتے تھے، شفا یاب کا مطلب ہے صحت یاب ہو کر۔ پیچیدہ یعنی ایسے امراض جو بہت مشکل ہوتے تھے، جو زیادہ موذی امراض جو ہوا کرتے تھے۔ خصوصی طبی مشاورت یعنی کہ کنسلٹیشن، آپس کی بات چیت۔ مبتلا ہو جانا یعنی شکار ہو جانا۔
پھر کہا جا رہا ہے باصلاحیت محتاط تشخیص، یعنی بالکل ایگزیکٹ علاج کا طریقہ دریافت کرنا، منسلک ہونا، تعلق قائم ہونا، باصلاحیت صلاحیت رکھنے والا۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد ہے فوری جو طبی امداد دی جاتی ہے، فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ نرالی عجیب مجوزہ مقامات، یعنی وہ جو تجویز کیے ہوئے مقامات تھے ان پر گوشت کا ٹکڑا لٹکایا گیا اور اس سے یہ جج کیا گیا کہ گوشت کے ٹکڑے کو کون سا ماحول زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، اور اسی جگہ پر پھر راضی نے ہسپتال قائم کرنے کا سلسلہ کیا۔ اتباع کہتے ہیں طبیب کی جمع کو، منتخب کہتے ہیں سلیکٹڈ کو۔ مقالات لکھے، بہت سے اہم مقالات لکھے، ٹھیک ہے۔ مقالات سے مراد گفتگو، ٹھیک ہے، یا مکالمہ کہہ لیں، یا مکالمہ نہیں تو کلام کہہ لیجئے۔ چیچک ایک بیماری ہے، اسمال پاکس، اس کی تحقیق ریسرچ کی، چیچک کے اسباب بھی، مرض بھی، اور مرض کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ریسرچ کیا آپ نے، اور پہلی ویکسین بھی آپ نے تیار کی۔